الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق اللہ العظیم. آج سورہ بقرہ شروع ہو رہی ہے. یہ سورت مدنی ہے یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوئی. اس سورت کے اندر 40 رکوع ہیں اور 286 آیات ہیں. اس سورت کی بہت ساری فضیلت احادیث میں آئی ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر کے اندر سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان اس سے نکل جاتا ہے. سورہ بقرہ اپنے گھروں کے اندر پڑھو اور اس کا پڑھنا برکت ہے، اس کا چھوڑنا حسرت اور افسوس ہے. اور جادوگر جس گھر میں یہ پڑھی جائے یعنی جادوگر اگر جادو کرے تو اس گھر میں اثر نہیں ہوگا. بہت بڑی فضیلت ہے. اسی لیے جو لوگ اس بات کو جانتے ہیں اکثر گھروں کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کرائی جاتی ہے. ہمارے ہاں تو بلکہ معمول بنا ہوا ہے پورے شہر کے اندر کہ حفاظ کو 40 دن کے لیے اپنے یہاں سورہ بقرہ کے لیے بلاتے ہیں پڑھنے کے لیے. تو سورہ بقرہ کی بہت فضیلت ہے. ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر رات کو کوئی انسان سورہ بقرہ کی آخر کی 2 آیات پڑھ لے آمن الرسول سے تو پوری رات اس کے لیے 2 آیات ہی کافی ہیں یعنی اس کی حفاظت کے لیے. اسی طرح سے ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا، معلوم کیا کہ یہ بتاؤ کہ قرآن کے اندر سب سے بڑی آیت کون سی ہے یعنی مرتبہ کے اعتبار سے. تو انہوں نے پہلے لا علمی ظاہر کی، اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں. لیکن اللہ کے نبی نے پھر معلوم کیا کیونکہ معلوم تھا یہ بتا دیں گے، کیونکہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے یہ قاری ہیں. ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ان کی باقاعدہ قرات مشہور تھی. اور ایک مرتبہ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کعب تم پڑھو میں سن رہا ہوں. انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا، بلکہ انہوں نے معلوم کیا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ مجھ سے سنیں آپ، کہ ہاں اللہ نے کہا ہے کہ کعب سے سنو. تو وہ اس بات کو سن کے خوشی میں رونے لگے. یعنی بہت بڑے مرتبے والے ابی بن کعب ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی قرآن کے اندر سب سے بڑی آیت جو ہے وہ سورہ بقرہ کے اندر آیت الکرسی ہے. تو سورہ بقرہ کے اندر آیت الکرسی موجود ہے تو وہ بھی اس سورت کی فضیلت کی ایک نشانی ہے. اسی طرح سے سورہ بقرہ کے اندر سب سے لمبی آیت ہے یعنی الفاظ کے اعتبار سے سب سے لمبی آیت وہ بھی سورہ بقرہ کے اندر ہے. اور فضیلت بھی اس کی بے شمار ہے. ایک یہ بھی ہے کہ علماء نے فرمایا ہے کہ انسان کی انفرادی زندگی سے لے کر اجتماعی زندگی تک، چاہے وہ سیاسی ہو، اخلاقی ہو، معاشی ہو یا معاملات ہوں، ساری چیزوں کو سورہ بقرہ کے اندر بیان کر دیا گیا ہے. اسی طرح حضرت اکبر الدین غالباً نام ہے یا ابن عربی ان کو کہا جاتا ہے، ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، شیخ اکبر ان کو کہا جاتا ہے. انہوں نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کے اندر 1000 اوامر ہیں یعنی اللہ کے حکم ہیں، 1000 نواہی ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے، 1000 مسائل ہیں، مثالیں ہیں، یعنی اتنی ساری چیزیں سورہ بقرہ کے اندر ہیں. اور اس بات میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں کہ سورہ بقرہ پورے قرآن میں سب سے لمبی سورت ہے، 2.5 پاروں کے اندر.
تو بے شمار فضائل ہیں اس کے اندر واقعات بہت سارے بیان کیے گئے، خاص طور پر بنی اسرائیل کے واقعات، ان کی سرکشی کے، بدسلوکی کے، انبیاء کے قتل کے، انبیاء کے مذاق اڑانے کے۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ اس کو سورہ بقرہ کہا کیوں جاتا ہے؟ بقرہ اصل میں گائے کو کہتے ہیں، بقرہ گائے کو کہتے ہیں۔ اس سورت کے اندر گائے کا قصہ نقل کیا گیا ہے، گائے کا قصہ آیا ہے، تو اس وجہ سے اس سورت کو سورہ بقرہ کہا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہاں یہ پوری سورت گائے کے بارے میں ہے، بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے گائے کا واقعہ بیان کر دیا تو اس وجہ سے گائے کے اوپر اس کا نام رکھ دیا۔ الف لام میم، یہ جو شروع میں الف لام میم آیا ہے، بہت ساری صورتوں کے شروع میں یہ آتے ہیں ایسے حروف، اور ان کا کوئی ترجمہ لکھا ہوا نہیں ہوتا، جیسے الف لام ہے، الف لام میم ہے، الف لام را ہے، اسی طرح صاد ہے، قاف ہے، کاف ہا یا عین صاد ہے، یعنی بہت ساری صورتوں کے شروع میں یہ تقریباً 29 صورتیں ایسی ہیں جن کے شروع میں یہ آتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں فرمایا مفسرین نے کہ یہ جو ہیں یہ حروف مقطعات ہیں۔ مقطعہ کہتے ہیں جو ایک ٹکڑا ہو، جدا جدا الگ الگ، تو چونکہ یہ حروف مقطعات بھی الگ الگ پڑھے جاتے ہیں، الف لام میم سب کو الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے، کاف ہا یا عین صاد، تو اس وجہ سے ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ قرآن کے اندر دو طرح کی آیات ہیں، ایک ہے آیات محکمہ، ایک ہے آیات متشابہات۔ آیات محکمہ کہتے ہیں کہ جن کا مطلب معنی بالکل واضح ہے اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے اور اللہ کے نبی نے اس کی تشریح اور تفسیر کر دی ہے، وہ تو آیات محکمہ ہیں، واضح ہیں۔ ایک آیات متشابہات ہیں، یعنی ان کے معنی اور مطالب صرف اللہ ہی کو معلوم ہے، کسی کو معلوم نہیں ہے، یعنی صحیح مراد اس کی کیا ہے۔ اب ان میں بھی متشابہات میں دو قسمیں ہیں، ایک تو وہ ہیں کہ جن کے ہم لغوی معنی جانتے ہیں لیکن اس سے مراد کیا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے، جیسے مثال کے طور پر قرآن کے اندر آتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے، یعنی جب صحابہ نے اللہ کے نبی سے بیعت کی تھی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں تو گویا کہ یہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں اور اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ اب آدمی یہ سوچے کہ اللہ کا ہاتھ بھی ایسا ہی ہوگا جیسا ہمارا ہاتھ، تو یہ صحیح نہیں ہے، تو اس سے مراد کیا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ بس ہمیں تو یہ معلوم ہے کہ یہاں یہ لفظ استعمال ہوا، بلکہ بعض مفسرین تو یوں کہتے ہیں کہ یہاں ید کے جو ہاتھ کے معنی وہ ہاتھ کرنے ہی نہیں چاہیے، بس اتنا کرنا چاہیے کہ اللہ کا ید ان کے اوپر ہے، یعنی ید سے مراد وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کا ہاتھ کیا، جبکہ حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں اور دونوں داہنے ہاتھ ہیں۔ اسی طرح سے اور بہت جگہ ہاتھ کا لفظ استعمال ہوا، لیکن ہاتھ سے مراد یہ نہیں ہمارا ہاتھ، کیونکہ کوئی یہ بھی نہ سوچے کہ جی ہمارا ہاتھ چھوٹا اللہ کا ہاتھ بڑا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو جسم سے پاک ہے، اس کا تو جسم ہے ہی نہیں، اگر اس کا جسم مان لیا جائے کہ جسم ہے تو جسم کہیں تو آئے گا، جگہ کے اندر تو آئے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سمت سے پاک ہے، جگہ مکان سے زمان سے ہر چیز سے پاک ہے وہ تو اس لیے جو ہے یہاں یہ ید کا لفظ ہے، اس سے ہمیں یہ نہیں سمجھنا ہاں یہ ہاتھ وہی ہاتھ ہوگا جو ہمارا ہاتھ ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ سمجھانے کے طور پہ کہ تاکہ انسان تھوڑا سمجھ لیں کہ اللہ کے ہاتھ سے کیا مراد ہے، اللہ کا غلبہ، اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت۔ تو ایک تو اس طرح کی آیات ہے کہ جن کے لغوی معنی آتے ہیں لیکن اس سے مراد کیا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے، جیسے قرآن کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، ان تمام چیزوں کو پیدا کیا، ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا اپنی کرسی پر۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹھا عرش پر، اگر بیٹھنا مراد لے لیں گے پھر اللہ کا جسم ثابت ہو جائے گا، اللہ کا جسم نہیں ہے، تو یعنی اس سے مراد کیا وہ اللہ ہی جانتا ہے، لیکن لغوی معنی اس کے معلوم ہے۔ لیکن یہ جو آیات متشابہات کی دوسری قسم ہے، جیسے الف لام میم ہے، الف لام را ہے، یا اور حروف مقطعات ہیں، ان کے معنی مراد جانتا ہی نہیں کوئی بھی، ان کی تو خالی اتنا ہے کہ ہاں لغوی معنی کا پتہ ہے اور اس سے اللہ کا غلبہ، طاقت، قدرت مراد لے لی جائے، لیکن ان کا تو پتہ ہی نہیں کچھ بھی، نہ لغوی معنی معلوم ہے نہ مرادی معلوم ہے۔
ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو بتا دیا ہو، لیکن نبی نے کبھی کوئی تشریح کوئی تفسیر نہیں کی، ان کی کوئی نہیں آتا اس کا بھی، اس کے بارے میں بھی۔ تو یہ حروف مقطعات جو ہیں ان کے بارے میں مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ ہمیں صرف ان پر ایمان رکھنا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں، ان کا معنی مطلب مراد کیا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے، بس اتنا اس کے اوپر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اچھا، حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ جو الف لام میم ہے یہ قرآن ہے، اور قرآن کے ہر لفظ پر 10 نیکی ملتی ہیں۔ تو یہاں دیکھو اس سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ان کے پڑھنے سے ثواب تو ملتا ہے، لیکن ان کے معنی کے پیچھے نہیں پڑھنا چاہیے، کیا معنی ہوں گے، کیا مطلب، جب اللہ کی طرف سے آئے نہیں، اللہ کے نبی نے بیان ہی نہیں کی، تو پھر کون بتا سکتا ہے اس کے معنی یہ ہے یا اس کا مطلب یہ ہے؟ تو اس پر پڑھنے پر تو ثواب ملے گا، بلکہ اللہ کے نے فرمایا میں یوں نہیں کہتا الف لام میم یہ ایک ہی لفظ ہے، بلکہ یہ تینوں الگ الگ ہیں، الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے۔ بلکہ مفسرین نے اور اس کے اندر وضاحت کی ہے کہ الف کے اندر بھی 3 ہے، الف لام اور فا، الف جب لکھیں گے، اسی طرح لام کے اندر، میم کے اندر 3۔ تو جو الف لام میم پڑھے گا اسے 30 نیکیاں مل جائیں گی، الگ الگ 3 ہو گئے، اور جب تینوں کو الگ 3 3 مانیں گے تو 90 نیکیاں مل جائیں گی۔ تو یعنی ان پر ثواب تو ملے گا، لیکن یہ پیچھے نہیں پڑنا کہ اس کے معنی کیا ہے۔ بعض نے یہ بیان کیا ہے کہ ان کے جو معنی ہے وہ عوام کے لیے معلوم نہیں ہے، لیکن جو محدث ملہم لوگ ہوتے ہیں، یعنی جن کو الہام ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، ان کے دل پر بات اترتی ہے تو ان کو معلوم ہو جاتے ہیں ان کے معنی۔ لیکن انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہاں ان کو بھی یقینی طور پر معلوم ہو جاتے ہیں، ہاں اس کا مطلب یہی ہے۔ بس یہ ہے جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، جن کی اللہ سے بات چیت ہوتی ہے کشف کے ذریعے، وجدان کے ذریعے سے، الہام کے ذریعے سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سجھا دیتا ہے کہ اس کی یہ مطلب یہ معنی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے، بعض مفسرین نے یوں کہا ان کے بارے میں کہ حروف مقطعات یہ اللہ کے اسرار ہیں، راز ہیں، اور یہ اللہ ہی کو معلوم ہے اس کے اندر کیا ہے، لیکن ہمیں اس پر ایمان رکھنا ہے، ان کے اندر جو فوائد ہیں، ان کی تاثیر ہے وہ ہمیں حاصل ضرور ہوگی۔ اسی کے اوپر مفتی تقی صاحب جو پاکستان کے بڑے عالم ہیں، بلکہ پورے عالم کے اندر سب سے بڑے عالم مانے جاتے ہیں، تو وہ بیان کرتے ہیں کہ بچپن سے میرے والد صاحب حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھے ایک عمل بتایا کرتے تھے حروف مقطعات کا، اور میں اپنے امتحان میں اس کو پڑھتا تھا، کرتا تھا اس عمل کو، اور ہمیشہ میں اول نمبر آیا کرتا تھا۔ تو وہ عمل بھی ان حروف مقطعات سے کا ہے، اور اس کی تاثیر بھی ثابت ہوتی ہے، یعنی ان کی تاثیر، ان کا اثر جو وہ ملتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے حضرات تعویذ لکھتے ہیں تو وہ حروف مقطعات کو ایک جگہ جمع کر کے ٹانگ دیتے ہیں، لکھ دیتے ہیں، یعنی اس کی تاثیر حاصل کرنے کے لیے۔ تو ان کے اندر تاثیر تو بہت ہے، لیکن یہ ہمیں معلوم نہیں ان کا مطلب کیا ہے، وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ تو وہ عمل کیا ہے وہ میں بتا دیتا ہوں، خاص طور پر جو امتحان والے بچے ہوتے ہیں، جن کے ایگزام چلتے ہیں یا امتحان آتے ہیں، ان کے لیے بہت مفید ہے۔ ہم بھی اس کو کرتے چلے آ رہے ہیں تجربہ، جو پوچھتا اس کو بھی بتا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر آدمی ایگزام کے لیے گیا اور ایگزام ہال میں بیٹھ گیا، وہ جہاں اس کو ایگزام دینا ہے، امتحان دینا ہے، یا ممتحن کے سامنے بیٹھ گیا، اسے تقریری امتحان دینا ہے زبانی۔ تو اب جب وہ وہاں جائے گا اس سے پہلے وہ 3 مرتبہ یا 1 2 3 مرتبہ یہ عمل کر لے۔ عمل کیا ہے؟ یہ داہنا ہاتھ ہے ہمارا۔ اب یہاں چھوٹی انگلی کو بند کرنا ہے اور حروف مقطعات پڑھنے ہیں۔ ایک تو سورہ مریم کے شروع میں ہے کاف ہا یا عین صاد، یہ 5 حرف ہیں۔ ایک سورہ شورا کے شروع میں 25 پارے میں ہا میم عین سین قاف، یہ بھی 5 ہیں، اور انگلی بھی ہماری یہ 5 ہے۔ اب وہ شروع کرے گا کاف سے، کاف ہا یا عین صاد، یہ مٹھی بند ہو گئی۔ اب یہاں بند ہونے کے بعد وہ کہے گا کفیتو، یعنی مجھے کافی ہو گیا اللہ تعالیٰ۔ کفی تو کہے گا، مٹھی بند ہے، پھر کھولے گا وہ چھوٹی انگلی سے، اب پڑھتا جائے گا ہا میم عین سین قاف، یہ کھل گئی۔ اب کہہ دے گا حمیتو، بس اتنا سا عمل ہے۔ یہ عمل 2 3 مرتبہ آدمی نے کر لیا، انشاءاللہ کامیابی ملے گی، چاہے وہ کوئی بھی انٹرویو دینے جا رہا ہے یا امتحان چل رہے ہیں یا کسی بھی چیز میں، مان لو اس کو کوئی ایک انٹرویو طرح کا دینا ہے یا کوئی امتحان دینا ہے، اس میں پاس ہونا، بس یہ کر کے چلا جائے کسی بھی چیز میں۔ اب اس کے اندر کیا تاثیر ہے، کیا اس کے معنی مراد مطلب ہے، وہ تو اللہ ہی جانتا، ہمیں کامیابی ضرور مل جائے گی انشاءاللہ۔ تو یہ کچھ باتیں حروف مقطعات سے تھی، سورہ بقرہ کی فضائل تھے، انشاءاللہ آگے تفسیر شروع ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام باتوں پر کامل یقین نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیجیے۔
الحمد للہ رب العالمین. اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد مبارک وسلم. ربنا اتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الصراط وقنا عذاب الدین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. یا اللہ اس قرآن کو ہم سب کے لیے ہدایت کا ذریعہ فرما. یا اللہ اس قرآن کے ذریعے سے آپ بہت سو کو گمراہ بھی کر دیتے ہیں، ہماری حفاظت فرما. اس قرآن کے ذریعے ہمیں ہدایت عطا فرما. یا اللہ ہمیں اس قرآن کے ذریعے سے سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس تفسیری سلسلے کو قیامت تک جاری اور ساری فرما. یا اللہ اس قرآن کی برکت سے پورے عالم میں ہدایت کو عام فرما، گمراہی کو ختم فرما، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما. اسلام کا بول بالا فرما، حق کا بول بالا فرما، باطل کا منہ کالا فرما. یا اللہ باطل طاقتوں اور جو یا اللہ پروپیگنڈا کرتے ہیں ان کی سازشوں کو ناکام فرما. یا اللہ مسلمانوں کی مدد فرما. جہاں کہیں بھی دین کی جس لائن سے خدمت ہو رہی ہے سب کو قبول فرما، سب کی مدد اور نصرت فرما. ہماری دعاؤں میں ان کا حصہ نصیب فرما، ان کی جد و جہد میں ہمارا حصہ نصیب فرما. یا اللہ اس قرآن کی برکت سے ہمارے بیماروں کو شفاء کلی عطا فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کے فیصلے فرما. جو ناحق مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو باعزت بری فرما. جو جیلوں میں بند ہیں ان کو رہائی عطا فرما. یا اللہ اس بستی کے اندر خصوصی طور پر رحمتوں کا نزول فرما. بلاؤ بلیات مصیبت آفات کو دور فرما. یا اللہ اس بستی کے اندر امن و امان قائم فرما. پوری بستی کے اندر دینداری پیدا فرما. بچے بچے کے اندر دینداری پیدا فرما. ہمارے گھروں کے اندر دینداری پیدا فرما. یا اللہ ہمارے مال و اسباب میں ہر چیز میں خیر و برکت عطا فرما. حلال روزی عطا فرما. حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ کشادہ اور برکت والی روزی عطا فرما. محض اپنے فضل و کرم سے ہماری مختصر سی دعاؤں کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے وسیلۃ فعل محبت میں قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.